الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورۃ القدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور روح یعنی جبریل علیہ السلام اس رات میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ یہ رات سلامتی کی ہے طلوع فجر تک۔ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی اہمیت بتائی ہے اس صورت میں۔ یوں تو رمضان کا ہر دن برکت کا دن ہے، رحمت کا دن ہے، ایک ایک لمحہ رمضان کا نور سے پر ہے، اور جو عبادت کرنے والے ہیں اللہ کے بندے، وہ اس کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ روزوں کا مہینہ ہے، نمازوں کا مہینہ ہے، ذکر کا مہینہ ہے، تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، صدقات و خیرات کا مہینہ ہے۔ لیکن سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک ایسی رات رکھ دی ہے جو بڑی فضیلت کی رات ہے، بڑی اہمیت کی رات ہے، اور اس رات کا نام ہے شب قدر۔ قدر کہتے ہیں اہمیت کو، آپ کہتے ہیں قدر کرو اس بات کی، یعنی اس کی اہمیت کرو، اس کو سمجھو۔ تو بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت کی یہ رات ہے، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب اپنے آخری رسول کے پاس بھیجی، کتاب کا نزول شروع ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں، شب قدر میں۔ تو گویا کہ یہ کتاب بعض کے نزدیک یہ ہے کہ ساری کتاب دے دی گئی لوح محفوظ سے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو دے دی کہ وہ فرشتے اس کو گاہے بگاہے ضرورت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول کریں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کتاب کا نزول شروع ہوا اس رات میں، اور چونکہ یہ کتاب اس رات میں آئی اس لیے اس کا نام اس رات کا شب قدر پڑ گیا۔ تو شب قدر رمضان سے تعلق ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں کہ قرآن نازل کیا گیا۔ تو قرآن نازل ہوا رمضان میں، اور پھر قرآن نازل ہوا شب قدر میں، یعنی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، جبریل علیہ السلام جب ان کے پاس آئے تو وہ رات، اس رات کا نام دیا اللہ تعالیٰ نے شب قدر۔ قدر کے معنی تقدیر کے بھی ہیں، یعنی اس رات میں ایک ایسی چیز ہوئی جو انسانیت کی تقدیر بدل سکتی ہے، اور بدلی۔ بہت سے لوگوں کی جنریشنز ایسی ہیں جن کی تقدیریں بدل گئیں اور بدل سکتی ہیں۔ تو یہ ہے اس رات کی قدر، اس رات کی اہمیت۔ لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ رات صرف ایک تاریخی رات نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے ایسا ہوا تھا،
لہذا ہم اس کی یاد بنائیں۔ ایک اہم بات یہ ہے جس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ رات اب بھی آتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ تاریخی چیز ہے جو کہ 1400 سال پہلے ایسا ہوا اور اب ہم اس کو یاد کر لیں، نہیں، یہ رات اب بھی آتی ہے اور اپنی آب و تاب کے ساتھ آتی ہے، اپنی برکتوں کے ساتھ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح 1400 سال پہلے حضرت جبریل علیہ السلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا بھیجا تھا، اسی طرح جبریل علیہ السلام اب بھی آتے ہیں اور فرشتوں کے جلوہ میں آتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام اللہ کے سب سے بڑے، سب سے عظیم فرشتے ہیں، تو یہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوتا ہے اور فرشتوں کے جلوہ میں آتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، روح نام ہے حضرت جبریل علیہ السلام کا۔ تو یہ آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ تو یہ دیکھتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو کوئی عبادت میں مصروف ہیں، کون لوگ ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، کون لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ سے لگو لگائے بیٹھے ہیں۔ تو یہ ہے، یہ مقصد ہے، وہ برکتیں لے کر آتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا نور اور اللہ تعالیٰ کی رحمت لے کر آتے ہیں، سلامتی لے کر آتے ہیں۔ سلام حتی مطلع الفجر۔ تو یہ رات ہوتی ہے اور یقیناً یہ رمضان میں ہوتی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر رمضان سے تعلق رکھتے، قرآن کا نزول رمضان میں ہوا تو یہ رات رمضان میں ہے، یقیناً رمضان میں ہے، اور یہ ایک خاص رات ہے۔ اب یہ کہ وہ کون سی رات ہے رمضان میں، ایگزیکٹلی کون سی رات ہے، اس کا علم ہمیں نہیں دیا گیا، اور حکمت اس کی یہ ہے کہ ہم اس رات کو تلاش کریں، یعنی اس کی جستجو میں عبادت کریں، دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ ہمیں یہ رات دے دے، کیونکہ اگر یہ رات مل گئی آپ کو عبادت کی حالت میں تو یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے تقریباً 83 سال کی عبادت، اور اس کی جو فضیلت ہے، اس کی جو برکت ہے، اس کا جو ثواب ہے، وہ اگر انسان اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اس کو اس رات میں مل سکتا ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ پچھلی قومیں جو تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر دے دی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال کی عمر دی تھی، تو لوگ رہتے تھے 400 سال 500 سال۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو اتنی بڑی عمر نہیں دی گئی، امت کی عمریں جو ہیں وہ 60 سال ہوتی ہیں، 70 سال ہوتی ہیں۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی جب انتقال ہوا، تو 70 سال 80 سال یا 100 سال، زیادہ تر لوگ جو ہیں ان کی عمر بس اتنی ہوتی ہے۔ ہم نے نہیں سنا کہ اب کوئی رہتا ہے 300 سال تک، 400 سال تک یا 800 سال تک۔ تو اللہ تعالیٰ نے عمر کم کر دی لیکن فضیلت بڑھا دی، ایک رات ایسی رکھ دی ہر سال کہ اگر لوگ عبادت کریں اس رات میں تو ان کو 83 سال کا ثواب مل جائے گا۔ آپ عبادت کی، آپ یعنی تصور کریں اس بات کا کہ اگر آپ کو 3 4 5 شب قدر مل جائیں اپنی زندگی میں تو کتنے مہینوں کتنے سالوں کا ثواب مل گیا۔ 83 سال کا تو ایک ہی رات، 83 سال کا تو ایک رات میں ثواب ملتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اس کا کرم ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ رات کون سی ہے، تو اس سلسلے میں بعض اشارے ملتے ہیں ہمیں احادیث سے۔ ایک اشارہ تو یہ ہے کہ یہ آخری عشرے میں ہے، یعنی آخری 10 راتیں ان میں سے کوئی ایک رات ہے، اور بعض احادیث میں فرمایا کہ یہ طاق رات ہے، آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ طاق راتیں جو ہیں وہ 21ویں رات،
23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات، یہ 5 راتیں ہیں جو طاق راتیں ہیں آخری عشرے میں، تو اس میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے۔ کچھ اور روایتیں کہتی ہیں کہ 23، 25 اور 27 اس میں تلاش کرنا چاہیے، یعنی زیادہ امکان ہے کہ 23، 25 اور 27 رمضان کی جو راتیں ہیں اس میں لیلۃ القدر ہو۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ نہیں، 27ویں رات ہے۔ اور یہ 27ویں رات کا قول جو ہے اتنا مشہور ہے کہ زیادہ تر لوگ اس کو 27ویں رات سمجھتے ہیں، تو یقین سے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ 27ویں رات ہے، لیکن زیادہ امکان ہے اس بات کا۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رمضان کے آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور روزہ تو ہم دن میں رکھتے ہیں، لیکن رات کو غروب شمس سے لے کر صبح کو طلوع فجر تک جتنا امکان ہو نوافل پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، اللہ کا ذکر کریں، اور صدقہ و خیرات کریں۔ ایک رات کا صدقہ و خیرات گیا 83 سال کا صدقہ و خیرات، تو اللہ کی راہ میں دیں، جتنا بھی ہم دے سکتے ہیں دیں، اور اس وقت سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ایک ایسا وقت دے دیا، زندگی میں ایسا موقع دیا کہ ایک ایسی رات مل جائے۔ تو اگر آپ نے ہر رات کو عبادت کی اللہ تعالیٰ کی، خاص طور سے طاق راتوں میں کی، تو انشاءاللہ امکان ہے کہ شب قدر مل جائے گی۔ اس نے فرمایا کہ شب قدر کو تلاش کرو۔ تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوشش کرو کہ تم اس شب میں جاگتے رہو اور عبادت کرتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، تاکہ تمہیں اس کا ثواب مل جائے۔ تو یہ بڑی عجیب و غریب رات ہے، عظیم رات ہے رمضان مبارک، کہ ہر رات مبارک ہے، اور ہر روز، رمضان کے علاوہ بھی ہر روز رات کا جو آخری حصہ ہے، جس وقت ہم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، وہ بڑا برکت کا ٹائم ہے۔ لیکن خاص طور سے رمضان کی راتیں، اور پھر رمضان میں آخری عشرے کی راتیں، اور پھر آخری عشرے میں طاق راتیں، اور طاق راتوں میں سے وہ راتیں جن کا ذکر کیا 23، 25 سے 27ویں رات، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، اپنے رب سے لو لگانا چاہیے۔ لوگ اس وقت اس آخری عشرے میں اعتکاف کرتے ہیں، اور اعتکاف کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کیا جائے، اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔ آج کل کووڈ کی وجہ سے اعتکاف نہیں ہوگا مساجد میں، بہرحال اگر اعتکاف نہ کر سکیں تو اپنے گھر میں ہی آپ عبادت کریں، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اخلاص کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، صدقہ و خیرات کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اس مصیبت کو ٹال دے، اس مصیبت کو دور کر دے ہم سے اور انسانیت سے، ہر ایک سے۔ جو لوگ اس وائرس کی وجہ سے وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمیں اپنے صحیح راستے پر رکھے، اور جہاں جہاں بھی لوگ تکلیفوں میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تکلیفوں کو دور کر دے، چاہے وہ تکلیفیں نیچرل ڈیزاسٹرز کی وجہ سے ہوئی ہوں، کہیں سیلاب آیا ہے، کہیں ارتھکویک آیا ہے، کہیں اور تو کوئی بات ہے، ان سے تکلیفیں پہنچیں، یا یہ کہ انسانوں نے ایک دوسرے کو تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر کہ لوگ مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے۔ کاشغر کا علاقہ چائنا میں مسلمان ستائے جا رہے ہیں، فلسطین میں مسلمان ستائے جا رہے ہیں، کشمیر میں مسلمان ستائے جا رہے ہیں، روہنگیا کے مسلمان تکلیفوں میں ہیں۔ تو مختلف جگہوں پر لوگ تکلیفوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، ان کے اوپر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ان کا جو ظلم ان کے اوپر ہو رہا ہے اللہ اس کو دور کر دے، لوگوں کو ہدایت دے کہ انسان انسانوں کے ساتھ انسانیت کے ساتھ رہیں۔
اس کی ہمیں دعا کرنی چاہیے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ امن و امان ہو. سلام ہی حتی مطلع الفجر.